مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. مرکز طاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام جامع مسجد سبحان اللہ میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمۃ القرآن میں آج ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے شروع ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اذا تراضوا بینہم بالمعروف. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فبلغنا اجلہن پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو مطلب عدت پوری کر لیں. فلا تعدلوہن تو پھر اب تم نہ انہیں روکو ان ینکحنا اس بات سے کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے ہونے والے خاندوں سے. ابھی تو ان کے خامد نہیں ہے نا, جن سے وہ نکاح کریں گی وہ ان کے خامد بنیں گے. تو طلاق یافتہ عورت اپنی مرضی سے جہاں نکاح کرنا چاہے بشرط کف ولی کو اعتراض کا حق نہیں. کف کی شرط یہ ہے کہ خاندانی برابری ہو, یعنی ایسا رشتہ وہ ڈیسائیڈ نہ کرے جو باقی خاندان والوں کے لیے باعث آر ہو. اس کے خاندان والے بلا جھجک اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں اور وہ ان میں ٹھیک ہے. اگر غیر شادی شدہ عورت ہو تو پھر وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. کیوں؟ نہ تجربہ کاری کی بنا پر وہ اپنا اچھا برا سمجھتی نہیں. جذبات کے دنیا میں رہتے ہوئے وہ کوئی ہوش والا اور عقل مندی والا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اس کی بہتری کی بنا پر اس کا نکاح اس کا ولی کرے گا, لیکن اس کی رضامندی کے ساتھ کرے گا. اور طلاق یافتہ عورت جو ایک مرتبہ تجربے سے گزر چکی ہے اب وہ زندگی کے نشیب و فراز کو کنواری لڑکی کی بنسبت زیادہ سمجھ سکتی ہے, اس لیے وہ اپنا فیصلہ خود کر لے. اگر وہ ولی سے کرانا چاہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ خود کرنا چاہے تو ولی اسے روک نہیں سکتا. اگر وہ پہلے خامد کے پاس ہی لوٹنا چاہے, مثلا طلاق بائنہ ہے مغلظہ نہیں ہے اور عدت کے بعد پھر اسی خامد کے ساتھ پاس وہ جانا چاہتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. دوسرے خامد کی طلاق دینے کے بعد وہ پہلے خامد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. دوسرے خامد نے طلاق مغلظہ نہیں دی, طلاق رجی یا بائنہ دی تھی, عدت گزر گئی, اب اس دوسرے خامد کے پاس دوبارہ لوٹنا چاہتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں. ان دونوں کے پاس نہیں جانا چاہتی, کسی اور کے پاس جانا چاہتی ہے, نکاح کرنا چاہتی ہے, جو ولی ہے وہ اسے نہ روکے, وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کی مجاز ہے. لیکن یہ حق اسے حاصل نہیں ہے کہ اپنے باقی خاندان والوں کی عزت سے کھیلے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, اگر تو وہ اپنے خامد کی طرف ہی لوٹنا چاہے پہلے یا دوسرے تو پھر ازواج کا لفظ جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے کہ سابقہ زوج, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی تیسرے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے نئے بندے کے ساتھ تو یہاں ازواج جو ہے وہ یہ لفظ بطور ما یعول ہے,
باعتبار ما یعول کہ آنے والے وقت میں اس کا خامد بننے والا ہے، اس لیے ابھی سے اس کے لیے لفظ خامد بول دیا. ٹھیک ہے. فلا تعدلوہن تو نہ روکو انہیں اس سے کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب کہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بھلائی کے ساتھ. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بات بطور نصیحت کی جاتی ہے، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ابتداءً اسلام نے بنیادی طور پر دو عقیدوں پر بڑا زور دیا ہے. شروع ابتدائی اسلام سے لے کر تکمیل وحی تک دو عقیدوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ، دوسرا انعقاد بزم محشر کا عقیدہ. یہی وجہ ہے کہ اکثر بیشتر جگہ پر آپ دیکھیں گے یؤمن باللہ والیوم الآخر، یؤمن باللہ والیوم، اللہ کو مانتا ہے قیامت کے دن کو مانتا ہے، اللہ کے مانتا ہے قیامت کے دن کو مانتا ہے. عقیدہ توحید اور عقیدہ وقوع قیامت، اس پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے، جس کو بہت زیادہ کم بیان کیا جاتا ہے. لہذا ان عقائد کو زیادہ زوردار طریقوں سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج لوگوں میں بالخصوص اسکول کالج کی نیو جنریشن میں جو قیامت کے متعلق ان کے نظریات ہیں نا، وہ متزلزل ہو چکے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس موضوع پر کلام کم کیا جاتا ہے. کم سے کم وہ آیات ہی ترجمہ کر کے بیان کر دی جائیں جن آیات میں قیامت کا تذکرہ ہے. پھر دوسری مصیبت ان شاعروں نے، نعت خوانوں نے کھڑی کی ہے کہ انہوں نے قیامت کو ویسے ہی مذاق اور تماشے کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے کوئی بے بنیادی تصورات نہیں ہوتے، اس انداز میں قیامت کو، اور یہ نعت خوانی ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش اور اس کو پھر نعت خوانی کا نام دینا، اس فلسفے کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. تو یہاں بھی کہا کہ جو بندہ، یہ نصیحت اس کو کی جا رہی ہے تم میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر. آخری دن قیامت کا دن ہے نا. اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے یا دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر دن اور رات کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. پھر ہم مسلسل ایک طرح کا ہی ماحول رہے گا، نہ دن نہ رات، ہلکی ہلکی سی روشنی، ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوائیں. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ تزکیہ نفس کا اور طہارت قلب کا باعث ہے. یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین پہلو ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے. اس میں تمہاری عزتیں پامال نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب بلا وجہ ایک نوجوان صاحب اختیار لڑکی کے حق کو دبانا اور اسے خاندانی غیرت کا نام دینا، اس کی بھی سمجھ نہیں آتی. جو آزادی اللہ رب العزت نے دی ہے، اس آزادی پر پابندیاں لگانا اور اپنی مرضی کی عیاشی کو آزادی کا نام دینا، یہ استشراقی ذہن کی تخریب کاریاں ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں فرما رہا ہے، جو اللہ فرما رہا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہے. دنیا بھی آخرت بھی، تقوی زہد بھی اور طہارت بھی، دینداری بھی دنیا داری بھی، سب کچھ اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جب نکاح اور طلاق کی باتیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح کا حاصل اور ثمر بچے ہی ہوتے ہیں، لہذا بچوں کے بارے میں احکامات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں. والوالدات، اور مائیں، یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، حولین کاملین، پورے 2 سال. دودھ پلانا عورت کے ذمے واجب نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن
اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے. اگر کسی اور عورت کا دودھ میسر نہ آ سکے تو بھی ماں پر دودھ پلانا واجب ہے. اگر خاوند کسی دوسری عورت کے دودھ پلانے کے اخراجات نہ فورس کر سکے تو بھی وہاں پر دودھ پلانا واجب ہے. اب ان ساری صورتوں کو ہم ایک شکل دے سکتے ہیں کہ جب ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، کوئی متبادل حل موجود نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب ہے. اگر کوئی متبادل حل موجود ہو تو پھر واجب نہیں ہے، اگر یہ پلا دے تو زیادہ بہتر ہے. اگر ماں دودھ پلائے بچے کو، خاوند کے ذمہ ہے اس کے نان و نفقہ، اس کے کپڑوں کا اور رہائش کا انتظام کرنا. ٹھیک ہے، عورت اس کا معاوضہ طلب نہیں کر سکتی کیونکہ ماں ہونے کے پیش نظر اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے نا. لیکن اگر کوئی دوسری عورت مقرر کی ہوئی ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو پھر جو اس کے ساتھ معاوضہ طے کیا ہے وہ اسے ادا کرنا ہوگا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال. یہ پورے 2 سال کا حکم لمن اراد ان یتم الرضاعۃ اس کے لیے ہے جو پوری رضاعت کا ارادہ رکھے، یعنی وہ چاہے کہ جتنا زمانہ یہ رضاعت ہے نا میں سارا کمپلیٹلی دودھ پلاؤں گی تو وہ 2 سال ہے. ٹھیک ہے. وعلی المولود لہ رزقہن، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر لازم ہے ان کا رزق، یعنی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. وکسوتہن، اور انہیں کپڑے پہنانا. بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ. بالمعروف اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے کی پوزیشن ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. لاکھ پتی ہے تو اس حساب نال، کروڑ پتی ہے تو اس حساب نال، تے جے کلا ہی پتی ہے تو پھر اس حساب نال. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، تو نہ تکلیف دی جائے ماں کو. لا تضار، یہ صیغہ معروف بھی ہو سکتا ہے مجہول بھی ہو سکتا ہے. اگر صیغہ معروف ہو تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو تکلیف نہ دے، یعنی ٹائم پہ دودھ نہ پلانا، پورا دودھ نہ پلانا، اس کی دیکھ بھال نہ کرنا، لاپرواہی برتنا. گو ماؤں سے ایسا رویہ شاذ ہے لیکن ہے، نہ ہوتا تو بیان نہ ہوتا. اور بلا شبہ ایسی مائیں پائی جاتی ہیں جن کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک انتہائی ناقابل بیان ہوتا ہے. اور اگر یہ مجہول کا صیغہ ہو لا تضار، تو پھر اس کا معنی ہے کہ نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب، کہ بلا وجہ اس سے بچہ چھینا نہ جائے. اگر وہ دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس سے چھین کر کسی اور کی جھولی میں نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے. ماں کو بچے کے سبب تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ قابل برداشت ہوتی ہیں ماں کے لیے. بچوں کے معاملے میں جو تکلیف دی جاتی ہے نا وہ انتہائی ظلم ہوتا ہے، اس پر بڑا حساس دل ہوتا ہے ماں کا. تو کسی ماں کو اس کے بچے کے ذریعے تکلیف نہ دی جائے. بچے کے ذریعے تکلیف دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ بچہ چھینا جائے، بچے کو دور دیا جائے ماں سے، مانوس ہونے کے بعد اس سے الگ کیا جائے، یہ بھی تکلیف کی ایک صورت ہے. اور تکلیف کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ بچے کو تکلیف دی جائے ماں کے سامنے، تو وہ بھی بہت زیادہ اذیتناک ہے، بلکہ وہ زیادہ اذیتناک ہے. ولا مولود لہ بولدہ،
اس کے بھی دو ہی پہلو بنتے ہیں، کیونکہ یہ معطوف ہے نا والدتم بولدہا پر، تو اس کے اوپر بھی تو لا تضار کھڑا ہے نا. اگر لا تضار صیغہ معروف ہو تو اس کا معنی بھی یہ بنے گا کہ کوئی باپ اپنے بچے کو تکلیف نہ دے، تربیت میں کمی کر کے، مانوس ہونے کے بعد جدا کرے، اپنے سے الگ کرے. ٹھیک ہے، تو کوئی باپ اپنے بچے کو تکلیف نہ دے. یا دوسرا معنی اگر مجہول ہو صیغہ تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. یعنی جیسے اولاد کا دکھ ماں کو نہیں دینا چاہیے، اسی طرح اولاد کا دکھ باپ کو بھی نہیں دینا چاہیے. وعلی الوارث، اس کی عمدہ ترین مثال جو ہے وہ آج کل جو کچھ کچہریوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ باپ جو ہے وہ بیچارہ اتنی حیثیت کا مالک نہیں ہے جتنا بچے کی وجہ کر کے اس پر اخراجات جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں. حقیقت جو ہے وہ تو کچھ اور ہی ہوتی ہے، مگر عدالتوں کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ حقائق عدالتوں کے سامنے نہیں ہوتے، غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، اور کچھ جج حضرات بھی فیصلہ کرنے میں جانبداری کا کردار ادا کرتے ہیں، الا من شاء اللہ. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کے مثل حکم ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نہیں ہے، باپ کا کوئی وارث ہے، یعنی باپ فوت ہو گیا، اس کی جگہ کوئی قائم مقام ہے، ظاہر اس کا وارث تو اس کی اولاد میں سے ہی ہوگا، بڑا بیٹا، تو اس پر بھی یہی ذمہ داریاں، یہی احکام ہیں جو باپ پر ہے. فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، ماں اور باپ، فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، باہمی رضامندی کے ساتھ، وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشاورت کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں. اگر بچہ دودھ کے علاوہ کچھ اور چیز استعمال کر سکتا ہے، دودھ اس کی مجبوری نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز وہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، صرف اپنی صحت کو بچانے کے لیے بچے پر اس طرح کی زیادتی کی جاتی ہے، تو یہ کرنا مناسب نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، بعض عورتوں کا بالخصوص ماڈرن لڑکیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ بچے کو دودھ پلانے سے فٹنس خراب ہوتی ہے. فٹنس اپنے وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو ہی جاتی ہے، لیکن بچے پر بلا وجہ ظلم ہوتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ، یعنی دودھ پلانے والی کا ارینج کرو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. اِذَا سَلَّمْتُمْ وَآتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ تم اس کو دے دو جو تم نے دینا ٹھہرایا ہے بھلائی کے ساتھ، جو معاوضہ طے پایا ہے اسے اچھے انداز کے ساتھ ادا کرو، پھر کوئی اعتراض نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو کہ بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے، اسے دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو وہ بیویاں روک کے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن، یہ عدت وفات ہے. ٹھیک ہے، اور عدت وفات کے احکام یہ ہیں کہ اس عورت نے بناؤ سنگار نہیں کرنا، مہندی نہیں لگانی، کاجل نہیں لگانا، سک نہیں ملنا، سرخی پاؤڈر نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اور ریشمی کپڑے نہیں پہننے، کھین چھبیلے. ٹھیک ہے، بناؤ سنگار نہیں کرنا، نکاح کی بات نہیں کرنی سریعام، آگے نکاح کرنے کی سریعام بات نہیں کرنی، بس عدت کے یہی احکام ہے، اپنا گھر نہیں چھوڑنا. پردے کے حکام عدت کے حکام نہیں ہیں. دیور نہ دیکھے، جیٹھ نہ دیکھے، کوئی اور چہرہ نہ دیکھے. ٹھیک ہے، یہ احکام عدت کے نہیں ہیں، یہ احکام پردے کے ہیں، اور وہ خامد مرے یا زندہ ہو وہ ہر صورت میں ہے. لیکن ہمارے ہاں پردہ داری کو عدت کا نام دیا گیا ہے. فلاں مل سکتا ہے کہ نہیں، فلاں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں،
ان احکام کا تعلق عدت سے نہیں ہے، پردے سے ہے، اور خامد مر جائے یا زندہ رہے ہر صورت میں یہ احکام لاگو ہیں پردے کے۔ عدت کے احکام یہ ہیں کہ اس نے خامد کا گھر نہیں چھوڑنا بلا عذر، ٹھیک ہے، اور بناؤ سنگار نہیں کرنا، چمکدار لچکدار جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوں ایسے کپڑے نہیں پہننے، اگلے نکاح کی کہیں بات نہیں کرنی، سرعام بات نہیں کرنی۔ سرعام کی شرط اس لیے کہ آگے بات آ رہی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی 4 مہینے 10 دن وہ پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو وہ کریں اپنی جانوں کے بارے میں بھلائی کے ساتھ، شریعت کے مطابق وہ جو کریں، ہمیشہ کے لیے بغیر نکاح کے رہنے کا فیصلہ کر لیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ آگے کہیں نکاح کا فیصلہ کر لیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق وہ جو کریں تم پر گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ خلاف شرع چلیں اور تم جان بوجھ کر انہیں نہ روکو پھر تمہیں گناہ ہے، پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ، اس بات میں کہ تم تعریض کرو ان کے ساتھ۔ تعریض کا معنی ہے کہ خفیتاً کوئی بات پیش کرنی، دعوت دینی چپکے سے، ٹھیک ہے، من خطبۃ النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مثلا باتوں میں کہتا ہے تم بہت نیک ہو، بڑی پارسا ہو، بڑی اچھی ہو، اس طرح زندگی گزارنا آپ کے لیے بہت دشوار ہوگا، آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، چپکے سے دبے لفظوں میں، اشارتاً کنایتاً پیغام نکاح کی بات کرو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کرو، لیکن اگر کرو تو تمہیں گناہ نہیں ہے۔ عدت کے دوران نکاح کی بات ہی نہ کرو، بہتر ہے، اگر کرو تو اعلانیہ نہ کرو، چپکے سے کرو، وہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اس بات کو چھپائے رکھو اپنے دل میں، تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تم انہیں پیغام نکاح دو گے، تم ان سے رشتہ طلب کرو گے، اس بات کو چھپائے رکھو دل میں، جب عدت گزر جائے گی تو پھر کھل کے کہہ لینا۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان کو یاد کرو گے، تمہیں یاد آئیں گی وہ، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان سے خفیہ وعدے نہ کرو، خفیہ طور پر وعدے نہ کرو، پکی بات نہ کرو عدت کے دوران، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی اچھی بات کرو، ایسی جو بے حیائی کی نہ ہو، ایسی جس میں وعدہ نہ ہو، ایسی جس میں کھلے لفظوں طلاق نکاح کی بات نہ ہو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نہ پکی کرو نکاح کی بات، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب جو ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی لکھا ہوا حکم عدت والا وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، حلم والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم